نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامنے کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس ماہ کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. حضرات محترم، انشاءاللہ عزیز آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید سے ہم اپنا شخصی تعلق، پرسنل ریپورٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ ہم کیسے بلڈ اپ کریں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے. اس پر میں صرف کچھ اصول دوں گا، باقی ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. استقبال رمضان کے عنوان سے ہمارے ہاں 12 گفتگو ہوتی رہی ہے. 2-3 باتیں رکھ کر میں مضمون کی طرف آتا ہوں. ظاہر بات ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان ہر طرح کی تیاری کرتا ہے. ایک تو ذہنی تیاری ہے، بہت مقصود ہے. ذہنی تیاری سے مراد یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات واضح ہو کہ یہ جو مہینہ آیا ہے میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں روزے رکھتا ہوں تو اس کا فرق کیا آنا چاہیے گا میری زندگی میں، کیا بدلاؤ میں چاہتا ہوں، میں کیوں روزہ رکھوں، میں کیوں قرآن سنوں پڑھوں. بنیادی سوالات ذہنی طور پر یکسو ہونا چاہیے گا. ہاں، میں اسی لیے یہ کام کرتا ہوں. دوسری تیاری جسمانی تیاری. جسمانی تیاری سے مراد یہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آپ نے یوں فرمایا کہ آپ شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ آخری دنوں میں تم روزے چھوڑ دو تاکہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے تمہارے اندر قوت ہونی چاہیے گا. ان معنوں میں بہت سارے لوگ مریض ہوتے ہیں، شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کو دوائیاں پابندی سے لینی پڑتی ہیں. تو ابھی سے اس کے متعلق سوچ لیا کریں، ڈاکٹر سے پوچھ لیا کریں کہ بھئی اب انسولین لینا ہے، وہ کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، دوائیوں کے اوقات میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ جسمانی تیاری سے مراد یہ میں لے رہا ہوں. اسی طرح سے تیسری ایک چیز کی جو تیاری جو ذہن بنانا ہے وہ ہے، ایک ہے خلق، دوسرا ہے خلق. خلق یہ جسم اللہ نے بنایا، جیسے بنایا بنا دیا. اب میں اسے کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا چوائس ہے کہ میں ایسے دیکھوں، میری ناک آنکھ کان ایسے ہوں، یہ اس کا اپنا سلیکشن ہے، جیسے چاہ اس نے بنا دیا. دوسرا ہے خلق. خلق کہتے ہیں اخلاق کو. یہ چوائس اللہ نے مجھے دیا، یہ چوائس اللہ نے مجھے دیا. آپ کو پتا ہے یہ جو LKG UKG میں جو ڈرائنگ کمپٹیشن کرواتے ہیں بچوں کو، ان کے ہاں ایک گھوڑا ہے یا پتہ نہیں کوئی تصویر ہے، اس کا خاکہ پہلے سے ہے، انہوں نے اسے ڈرائنگ کر دیا ہے. بچے کو جو کام کرنا وہ صرف اس میں رنگ بھرنا ہے. رنگ بھرنے پر اسے نمبرز ملتے ہیں.
اب گھوڑے کو اس نے ایک دم سے گرین بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا اپنا چوائس ہے، اس پر اسے ٹیچر نمبرز دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے یہ جسم بنا دیا، اب اس پہ تم کون سا رنگ چڑھاتے ہو؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک رنگ چڑھا ہوا ہے، آپ کو پتا، خیر اب تو بہت وہ نہیں کرتے ہیں لوگ، میرے بچپن میں دیکھتا تھا عورتیں ساڑیوں کو جو وہ رنگواتی تھی، وہ گرم پانی میں ڈال کے اس کا رنگ نکال کے پھر دوسرا رنگ چڑھا، یہ کام کرتے تھے لوگ، اور وہ خاصا مشکل پروسیس ہے، رنگ اتنی جلدی اترتا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سال کے 11 مہینے ہمارا ایک رنگ بن چکا ہے، ایک رنگ چڑھ چکا ہے، اب اس رنگ کو کھرید کر نکال کر دوسرا رنگ چڑھانا ہے۔ تو بھئی آپ یوں سمجھیے گا ایٹیٹیوڈ میں، رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا کام یہ آپ کا ویٹ کم ہو گیا، پتہ نہیں کچھ وہ شوگر کم ہو گیا ہے، کولیسٹرول کم ہو گیا، یہ سارے اس کے بائی پروڈکٹس ہو سکتے ہیں، اس پہ بحث نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ آپ کے اندر کتنا بدلاؤ آیا ہے۔ اور قرآن مجید میں عجیب انداز ہے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ بھی رکھا ہے کہ 30 دن کے روزوں نے میرے اندر کیا تبدیلی پیدا کی کہ نہیں کی، اس کا ایک ٹیسٹ ہے، اور وہ بالکل قرآن میں ہے۔ 183 سے 186 اور 187 تک روزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا وہاں اللہ نے کہا کہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے رشوت دے کر مت کھاؤ۔ اچھا، روزے سے پہلے والی آیت کیا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا، وہاں وصیت کا ذکر ہے۔ وہ مال آپ کو فری ملتا ہے اور یہ مال آپ کو چوری سے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دونوں جگہ تم ڈنڈی مت مارو۔ یہ ہے ٹیسٹ۔ رمضان کے 30 روزوں کے بعد میں اگر میرے کمانے کے ذریعے میں اگر وہی تھا، وہی طریقہ ہے، وہی چوری، وہی دھاندلی، وہی جھوٹ، وہی غبن، سارا کچھ وہی ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تم صرف بھوکے پیاسے رہے، اس کا ثواب اللہ چاہے تو دے دے گا، یہ اور بات ہے، میں نہیں جانتا۔ لیکن جسے قرآن صیام کہتا ہے، جسے صوم کہتا ہے، وہ نہیں ہوا ہے ابھی تمہارا۔ تو خلق، غیبت کرنا، یہ ہماری عادت بن گئی ہے نا، جھوٹ بولنا ہماری عادت بن گئی ہے، گالیاں بکنا یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ اب اس میں ہم بدلاؤ لائیں، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے ذہن کو تیار کرنا پڑے گا، یہ ایسے نہیں ہو جائے گا۔ تیاری، ذہنی طور پر تیاری کریں، جسمانی طور پر تیاری کریں، اور فکری طور پر اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے ہم وہ بھی جو ہے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے گا۔ چوتھا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ 11 مہینے کا ٹائم ٹیبل ایک الگ ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے 7 بجے اٹھے، نہائے دھوئے، ناشتہ کیا، چلے گئے آفس، پھر شام میں آئے، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا، کھانا کھائے، گھومے پھرے، سو گئے۔ اس میں اللہ کی مرضی، اللہ کے احکامات، اللہ کی ہدایات، رسول کی سنتیں، یہ سب بالائے طاق ہو گیا تو ہو گیا، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ مہینہ تو ویسا نہیں ہے، اس میں آپ کو جو کچھ کام آپ پہلے سے کرتے آئے ہیں ان کو اب نہیں کرنا ہے، اور کچھ نئے کاموں کو ایڈ کرنا ہے۔ تو آپ بیٹھیں اپنا ٹائم ٹیبل لازمی کام کریں آپ کہ دن میں اتنا وقت، اس وقت میں قرآن مجید پڑھوں گا، کوئی کام اس رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ فجر کے بعد مجھے پڑھنا ہے، میں پڑھوں گا، چاہے نیند آئے، چاہے بیوی بلائے، چاہے کوئی دوست بلائے، نہیں صاحب، عصر کے بعد قرآن پڑھوں گا۔ ٹائم فکس کیجیے گا، جگہ فکس کیجیے گا، بڑھ جائیے گا، ٹائم ٹیبل بنوائیے گا، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں نا جیسے بھائی رمضان میں کون سے کام ہیں جن کو میں مؤخر کر سکتا ہوں، ڈیلے کر سکتا ہوں۔
कौन से काम है जिनको दूसरों को करने को कह सकता हूं, भाई आप कर दीजिएगा। ये कौन से काम ऐसे हैं जो मैं रमजान से पहले कर सकता हूं? मसलन एक काम है जो कपड़ों की खरीदारी है, हमारी आखिरी अशरे की रातें इसी में गुजरती है। बाजारों में आप देखिएगा जो चहल पहल है, जो रौनक है, सारी औरतें बाहर, सारे मर्द हज़रात बाहर, और वहां चले गए, यहां चले गए, बैंगलोर गए। मैं ये नहीं कहता गलत है, वो नहीं कहता, आप खरीदिए, अल्लाह ने आपको सहूलत दी, जितना आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते कीजिएगा। लेकिन वो अब क्यों नहीं कर लेते हम, ताकि रमजान के दिनों में हम यकसुर होकर इबादत कर सके अल्लाह की। तो अपना एक निजामुल औकात मुझे और आपको बनाना चाहिएगा। इसी तरह से जब हम टाइम का लिहाज करते हैं तो अपनी कमाई का भी हम एक प्रोग्राम करें। हम माहाना अपनी जात पे इतना खर्च करते थे, इस महीने में अपनी जात पे थोड़ा कम खर्च करेंगे, और वो जो पैसे बचे थे ना, पड़ोसी में जो बेवा है, जो यतीम बच्चे हैं, गली में कुछ लोग हैं, मोहल्ले में कुछ लोग हैं जिनके यहाँ इफ्तारी का नज़्म नहीं होता, सारी का इंतजाम नहीं होता है, वो लोग आपसे आके मांगते नहीं, लेकिन आपको पता है। आप ऐसा कीजिएगा, कभी किसी मोहल्ले में एक दुकान होती है, आप उस दुकान पे जाइएगा और दुकानदार से पूछेगा, भाई इस मोहल्ले में कौन लोग हैं जिनका कर्जा तुम पे अभी बाकी है, पूछिए उससे, वो लिस्ट देगा आपको। ये घर वाले 1000 रुपए देना, ये घर वाले 6 महीने से 500 रुपए दिए नहीं। अब आपको पता चलेगा कि हमारे मोहल्ले में ये बंदा ऐसा है जो 500 रुपया दे नहीं पा रहा है 6 महीने से। लो भाई 500 रुपया मैं देता हूं, उसका हिसाब खत्म करो तुम। छोटे काम है, इसके लिए आपको बड़ी कोई ये करने की जरूरत नहीं है, डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, डेटा सेंसस उठाने की। मामूली आपके मोहल्ले की दुकान में जाइए, पूछिए, आपके मोहल्ले के इमाम साहब उनसे पूछेगा, वो भी आपको बता पाएंगे, भाई मोहल्ले में बंदा गरीब है यार, इसकी मदद जरूरत है इसे। तो मनी प्लानिंग, हम उसे कैसे खर्च करें, इस पर भी मुझे आपको जो है रमजान के दिनों में जो है वो सोचने की और उस पर मेहनत करने की कुछ जरूरत है। बाकी सारी चीजें जब हम प्लान बनाते हैं तो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इससे पहले 12 गुफ्तगू होती रही है कि रमजान के मखसूस आमाल क्या है, इस पर मैं बात करता रहा हूं आपसे। अब आइएगा 183 में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में रोजों का जिक्र किया है। अल्लाह ने रोजों का मकसद अलग बताया है, रमजान का मकसद अलग बताया है। अल्लाह ने रोजों का मकसद अलग और रमजान का मकसद वो अलग। हम दोनों में गुड़गुड़ करते हैं, हमारे पास में रमजान इज इक्वल टू रोजा, बस उतना ही हमारे पास में। हालांकि कुरान फर्क करके बताता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बड़ी खूबसूरत आयत है, वो आप पढ़कर देखिएगा। अल्लाह ने कैसे अंदाज से मुझे और आपको जो है हिम्मत दिलाई है। पहले कहा कि ये रोजे कोई नई बात नहीं है, घबराना मत तुम, इससे पहले वाले लोग भी करते रहे। फिर उसके बाद अय्याम मादूदात, भाई छोटे दिन है यार, अल्लाह ने तादाद बताई नहीं कितने दिन, बताया नहीं अल्लाह ने। फिर उसके बाद कहा अगर छूट गए ना तो बाद में रख लेना, अब भी अल्लाह ने तादाद नहीं बताई। सफर में हो तो बाद में कर लेना, अल्लाह ने अब भी तादाद नहीं बताई। बिल्कुल तीसरी आयत में जाके अल्लाह ने बात की है कि वो ये 1 महीना है। अल्लाह तैयार करता है जहनों को, हम भी तैयारी करें, अपने जहन को बनाएं। तो रोजों का मकसद तक़वा है। तक़वा का आम तर्जुमा डरना, डरना इसलिए कि हम जहन्नम में जाना नहीं चाहते हैं और उसके लिए हम डरते हैं, उन कामों से हम छोड़ देते हैं उन कामों को। बिल्कुल सही तर्जुमा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैंने 12 का मैं अब भी आज आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। तक़वा है क्या चीज असल में? ये आपका एक इंटरनल, आप यूं समझिएगा कि जैसे आप कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वायरस का, अगर कोई वायरस आ गया तो फौरन वो पॉपअप करता है, भाई आपके अंदर वायरस आ गया है, आपके सिस्टम में क्या करूं मैं, आप बोलिएगा, डिलीट कर दूं, क्या करूं?
इसी तरह से ये एक सिस्टम है जो आपके अंदर इंस्टॉल होता है। जैसे ही कोई वायरस आता है वो आपका तकवा फौरन पॉपअप करता है और कहता है कि वायरस आ गया है, व्हाट शुड आई डू विद इट। हम कहते हैं छोड़ दो यार, बाद में देखते हैं उसे, हम बाद में देखते हैं। नहीं, तकवा आप देखिए, मैं मिसाल बारह यही देता रहा हूं। एक बच्चा है, स्कूल गया, वापस आकर कहता है अम्मी मिस ने बहुत होमवर्क दिया है, मुझे होमवर्क करना है वरना मिस मारेगी। अम्मी मुझे होमवर्क करना है, मैंने नहीं किया मिस मारेगी। 100 बार बोलता है, लेकिन अपने रूटीन में बराबर जाके गली में खेलना, फला करना, रात में खाना, टीवी देखना, सो गया। सुबह ऐसे स्कूल चला गया। अब अगर उनकी मां ये कहे कि हमारा बच्चा मिस को बहुत डरता सो, आप क्या बोलेंगे उसे? अगर वो डरता होता ना तो क्या करता वो? होमवर्क करता ना, होमवर्क करता। वो सिर्फ जबान से बोल रहा है, डर नहीं रहा है। आप भी जबान से मुझे अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर है बोल रहे हैं, मगर तब्दीली नहीं आ रही है ना, तो ये तकवा इसका नाम नहीं है। तकवा नाम इसका है जो आप अल्लाह के डर से जो करते हैं वो तकवा है, वो तकवा है। वरना मैं और आप हम में से कौन है जो ये कहेगा कि अल्लाह का डर मुझे नहीं है? सब कहते हैं कि अल्लाह से डरते हैं, बल्कि हम शायद कंपटीशन भी करें, मैं ज्यादा डरता हूं, तुम ज्यादा डरते हो, उसमें तो सारे बराबर हैं, मगर मुत्तकी है कौन? सवाल वो है ना सवाल। तो ये तकवा, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह। आप जहां कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये एहसास, और रोजे उस एहसास को पैदा करते हैं। आपके घर में आप खाते नहीं, पीते नहीं, थूक निकलते नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते आप, इसलिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 30 दिनों बाद पहले दिन वो अल्लाह जाता कहां है? वो अल्लाह जाता कहां है? क्या सिर्फ 1 महीने का अल्लाह था वो हमारा? कि सिर्फ 1 महीने के लिए हम बंदे बने थे? हम करना क्या चाहते हैं? हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयतों में खोट है, खुलूस नहीं है, इखलास नहीं है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ये रमजान जो है अच्छी तरह से गुजार दे, अल्लाह गुजारता है। अगर हम ये नीयत करते हैं कि अल्लाह इस रमजान से मरने तक अच्छी हालत में मुझे जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। लेकिन हम दुआ नहीं मांगते ना, इसलिए कि हमारे दिल में चोर है। हम नहीं चाहते कि हम अपनी पुरानी रविश को छोड़ दें, पुरानी जिंदगी को हम छोड़ दें। हम जैसे हैं अलल्ले थड़ल्ले अच्छे हैं, खुश हैं, ऐश मौज। हमारी नीयत में उस नीयत को दुरुस्त करना, असल चीज नीयत है, असल चीज नीयत है। वो हमारी क्या है? उसके बाद अल्लाह ने रमजान का जिक्र किया है, जो आज मैंने आपके सामने रखी। शाह रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। रोजे तो पहले भी थे, पहली उम्मतों में भी थे। कैफियत का, कुमियत का, क्वांटिटी क्वालिटी इसका फर्क रहा होगा। रोजे इसके बाद भी रहेंगे। हिंदुओं में भी रोजा रखते हैं, ईसाइयों में भी रोजा रखते हैं, अलग अलग है, गोया पुरानी रिवायत है रोजों की। लेकिन रमजान को रमजान बनाने वाली चीज कुरान मजीद है। और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा के यहां जो ताल्लुक होना चाहिएगा वो हो नहीं रहा है, वो बन पा नहीं रहा है। हमारे यहां अफसोसनाक हालत होती है। मैं अब इस बात में नहीं पढ़ता 20 रकात पढ़े, आप 8 रकात पढ़े, लेकिन जो 20 पढ़ते हैं वो भी 8 पे उठ के जाते हैं। क्या वजह है? सोच क्या है? उनको भी कुरान सुनना मकसद नहीं है। यही तो बात है ना। हम कहते हैं हम तरावी में कुरान सुनते हैं, कहां सुनते हैं? हम 8 पढ़ के उड़ के जाते हैं। जिन महीनों में कुरान आया था उस महीने में कुरान से इतनी बेएतिनाई। रहमान अल्लाह कुरान, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहब कुरान, इंसानियत को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सारी दुनिया सोना चांदी कार बंगला
پتہ نہیں کیا کیا جماعتیں. قرآن کہتا ہے یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے. اور ہماری سوچ، ہمارے اعمال بتاتے کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ کام چلاؤ ہے. اجرت میں اور اجر میں فرق محسوس نہیں کرتے ہم. مزدوروں والی ذہنیت ہے ہماری. مزدور آپ کو پتا ہے نا، 5 دن کا کام ہے، 3 دن میں کام کی طرح پیسے لے لو، عیش کریں گے، 2 دن چھٹی، 1 مہینہ ڈٹ کے وہ عبادت کر لو، 11 مہینے چھٹی. یہ مزدوروں کی ذہنیت ہے. فرعون کے دربار میں جادوگر آیا، انہوں نے پوچھا موسیٰ سے لڑیں گے، ملے گا کیا پیسہ، کتنا دو گے؟ کمبخت فرعون کو پتا تھا. اس نے کہا تم پیسوں کی بات کرتے ہو، میں غربت کی بات کرتا ہوں. میرے پاس بیٹھو گے، تم میرے پاس بیٹھو گے. ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا. ہمیں وہ نہیں چاہیے. یہ جو زندہ تعلق ہونا چاہیے گا قرآن مجید سے ہمارا، بڑا کمزور ہو گیا ہے. یہ کتاب انقلاب ہے، یہ رسول کی سیرت ہے، رب کی حمد ہے اس کتاب میں. ہم رمضان میں بڑی دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 چیزیں، اور تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کا سب سے واحد اور یقینی ذریعہ قرآن ہے. قرآن ہے اس دعا کو حاصل کرنے کا ذریعہ. وہ بھی احساس نہیں ہوتا. یہ میرے اور رب کے درمیان والا ایک مکالمہ ہے. کتاب ہے، دنیا کی سب سے محفوظ ترین کتاب. کوئی چیز بدلی نہیں اس کے اندر. دنیا کی ہر کتاب کا مصنف جب لکھتا ہے نا تو کہتا ہے کہ میں اس مضمون پہ لکھنے کا حل نہیں ہوں، پھر بھی دوستوں نے کہا میں ان کا شکر ہوں، ان کا شکر گزار، ان کا شکر گزار، پھر میں نے اس کتاب کے لکھنے میں 100 کتابیں ریفر کی ہیں. قرآن کا مصنف ایسے کہتا ہے ایسی کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور اس کتاب کا تعلق دل سے ہے. جب وہ قرآن پڑھے نا تو اس میں انوالو ہو. کیسے انوالو ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے کچھ اشارے بتائے ہیں. یہ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 2. وہاں آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور کیجیے گا کتنا ایمان بڑھا. منافق ہنس کے سوال کرتا تھا، آیت آئی، سورت آئی، ایمان کتنا بڑھا. پھر اسی طرح سے سورہ مائدہ آیت نمبر 83، جو اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے ڈر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 109، منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں. خوشو تاری ہوتا ہے. وہ حضور عذاب کی آیت پڑھتے تو پناہ مانگتے تھے، جنت کی دعا جب آیات پڑھتے تو دعا کرتے اللہ مجھے دے. یہ پرسنل ریپورٹ ہے نا، یہ پرسنل تعلق ہے. ہمارا انوالومنٹ ہو رہا ہے اس میں. جب قرآن پڑھیں تو ذہن میں رکھیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بلکہ سورہ یونس آیت نمبر 61 میں اللہ نے ویری اسپیسیفکلی حضور فرمایا اے نبی آپ جب قرآن پڑھتے رہتے ہیں نا تب آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. قرآن پڑھنے کا ذکر اسپیسیفکلی اللہ نے کیا. ویسے ہر وقت بندہ اللہ کی نگاہوں میں ہے. یہ اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ احساس ہونا چاہیے گا. اس سے آگے اللہ سے میں سن رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے. یا پھر جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنا رہے ہیں، رسول کے وساطت سے میں اس قرآن مجید کو سن رہا ہوں. یہ احساس کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، یہ احساس کہ اس کتاب میں میرے مسائل کا حل ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے مسائل کا حل ہے. تمہاری اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے، تمہارے اپنے پرسنل پرابلمز کے سولوشن کی کتاب ہے. حل اس کے اندر ہے. ویسا آپ پڑھیں پھر آپ کو پتا چلے گا. اور یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے سارے انعامات کا ذکر کیا، اللہ لازم مجھے دے گا، اللہ لازم مجھے دے گا.
اس احساس کے ساتھ آپ اس قرآن مجید کو رجوع کریں. آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے پڑھنے کا انداز سارا بتائے گا کہ آپ کس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. احساس کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے. آخر میں ہوں کون میں؟ اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں کہ رب کائنات مجھ سے بات کرے. احساس تو کیجیے نا میری ابتدا کیا ہے، نطفہ، اور میرا درمیانی کیا ہے کہ گندگی لیے پھرتا ہوں، پیٹ میں گندگی لیے پھرتا ہوں. مرا تو دوسرے دن سے بات آ جائے گی، بدبو آ جائے گی، سڑان آ جائے گی. میں وہ ہر رب کائنات کہتا میں بات کرتا ہوں تجھ سے، سنو میری بات کو. احساس کیجئے گا حضرات محترم. اور یہ وہ مہینہ ہے جو اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس تعلق کو جو کمزور پڑ گیا ہے، اس تعلق کو پھر سے زندہ کرنے کا یہ مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم میں بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک نسل کی جہالت، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. اللہ کو تعالیٰ جہالت، ایک نسل کی جہالت دوسرے نسل کی روایت. ہمارے ابا سچ کر لیتے تھے. ایک نسل کی جہالت دوسرے نسل کی روایت اور تیسرے نسل کا عقیدہ بن جاتا ہے. خلق و لہذا استغفر اللہ